آج بھی اس کیس ریویو میں بھی کہتے رہے کہ اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ جی پی ٹی آئی تو پولیٹیکل پارٹی تھی ہے، یہ سپریم کورٹ نے کہا، تو آج آپ اس کو کیسے ڈس انٹائٹل کر سکتے کہ اس کو آپ سیٹیں نہیں دے سکتے؟ دیکھیں ایک بندے نے امتحان ہی نہیں دیا، آپ اس کو کیسے آپ پاس ہونے کی ڈگری دے سکتے ہیں؟ ان کو تو جو حق تھا ان کو وہ سیٹیں مل گئیں۔ ریاست علی آزاد صاحب آپ سے شروع کروں، ریاست تو آزاد ہے، عدلیہ کی آزادی پہ جوڈیشری پہ بہت سے سوالات دوبارہ سے گردش کرنے لگے ہیں، آپ بہتر سمجھا سکتے ہیں کہ جس طرح کی تنقید ہو رہی ہے کیا یہ بجا ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یہ عرض کروں گا کہ آج کے فیصلے نے، میں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے کالا کوٹ پہننے والے لوگوں کے لیے یہ ایک فیصلہ ایک ہزیمت سے کم نہیں ہے۔ جتنا عدلیہ کا مذاق آج آپ کو دنیا کی جوڈیشل ہسٹری میں اس کی مثال نہیں ملے گی۔ مجھے یہ بتائیں کہ آج انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ جی ٹیکنیکلٹیز گراؤنڈ پہ جی فلاں پولیٹیکل پارٹی کو جو سیٹیں نہیں مل سکتی، تو مجھے بتائیں آئین کی کس آرٹیکل کے تحت اور الیکشن رولز کے کس رول کے تحت آپ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو آپ یہ سیٹیں دے سکتے ہیں؟ مان لیا کہ ان کو نہیں دی جا سکتی، اور ان کو کس کے لا کے تحت دے سکتے ہیں؟ ایک بندہ امتحان میں پیش ہوا، بیٹھا، امتحان دیا، اس کو 33 نمبر ملے، گریس مارکس ملے، پاس ہو گیا۔ ایک بندے نے امتحان ہی نہیں دیا، آپ اس کو ڈگری کیسے دے سکتے ہیں؟ جو کچھ اٹھا کے ان کو دے دو، اشتر و صاف۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے لیگل فرٹینٹی کا ایک بڑا نام، انہوں نے کہا سب کچھ درست ہے کہ جی پی ٹی آئی کو نہیں مل سکتی سیٹیں، میں فار دا سیک آف آرگومنٹ اس کو مان لوں۔ انہوں نے کہا مجھے یہ بتا دیں کہ کس لا کے تحت باقی پولیٹیکل پارٹیز میں یہ سیٹیں تقسیم ہو سکتی ہیں، یہ زیادتی ہے، یہ غلط ہے، یہ ان کا بھی ویو ہے۔ لیکن 26ویں ترمیم چونکہ یہ ججمنٹ کیوں آئی ہے، اس کا نتیجہ یہ کہ ریویو میں ججمنٹ اڑا کے رکھ دیے، جبکہ ریویو کا مطلب ہوتا ہے اسی کو ریویو کرنا، وہی جج۔ اچھا، اس میں سوال اٹھایا جا رہا ہے نا کہ وہی والی آپ کی بات کہ جو ریویو میں جب جاتے ہیں نظر ثانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذرا نظر ثانی کریں، تو جن ججز نے وہ فیصلہ دیا ہوتا ہے نظر ثانی بھی وہی کریں گے، نئے ججز اس میں آ کے کیا نظر ثانی کریں گے؟ دیکھیں حافظ صاحب نے دو باتیں کی، جو آرٹیکل 51 ہے اس کا جو سب آرٹیکل ڈی ہے، اس کا جو پرووائزو ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ آزاد الیکشن لڑ کے آئیں گے وہ ودن 3 days وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کریں گے۔ اس میں یہ لفظ نہیں ہے پارلیمانی پارٹی کا، نہیں پولیٹیکل پارٹی کا۔ آپ پڑھ لیں آرٹیکل 51 کا، سارے پڑھ لیں، اسمبلی میں پریزنس نہ اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، یہ میرے سامنے دیکھیں، اس میں میں پڑھتا ہوں، یہ میں پڑھتا ہوں کہ نہ الیکشن لڑر ہے، نہ اس کے اندر جو حافظ صاحب فرما رہے ہیں اس کا ذکر ہے۔ پرووائزو میں پڑھنے لگا ہوں، یہ پڑھیں جی، میں پڑھ رہا ہوں، provided that for the purposes of this paragraph of a total number of general seats won by the political party shall include by independent written candidate or candidates who may duly join the political party 3 days of the publication of the official gazette of the نمبر آف دی سیٹس۔ اب وہ آزاد آئے، انہوں نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا تھا، انہوں نے ایس آئی سی کو جوائن کر لیا، یہ ریکوائرمنٹ تھی۔ اس کے بعد اس پولیٹیکل پارٹی کو اس پرپورشنیٹ سے سیٹیں دینی تھی، یہ تھا آرٹیکل 51۔ وہ ہنستے رہے، حافظ صاحب میرے دوست ہیں، میں تو اپنا پوائنٹ آف ویو دوں گا۔ دوسری بات میں یہ کہتا ہوں، اچھا حافظ صاحب نے یہ بات تو مان لی نا کہ یہ جو سیٹیں دوسری پولیٹیکل پارٹیز میں کو دے رہے ہیں وہ غلط ہے، وہ غیر قانونی، تو اس فیصلے کو میں بھی غیر قانونی کہہ رہا ہوں، حافظ صاحب بھی غیر قانونی کہہ رہے ہیں، یہ غلط ہوا نا، اس پہ تو ہم متفق ہیں۔ اب اگلی بات آ جائے، مجھے صرف سمپل سا بتا دیں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے، ہم ڈیمانڈ کرتے رہے فل کورٹ کی 191A میں، ٹھیک ہے کہ جی اس کا جو ہے وہ آئینی بینچ ہے، لیکن 191 کے تحت سی ایمبارگو یا کوئی قدغن نہیں ہے کہ اس پہ فل کورٹ بنائی جائے، پہلے اس کو سنتے، یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ جو بینیفیشری ہے اس بینچ کی کریشن سے وہ لیکن سر اب تو سچویشن یہ ہے کہ سنا بھی گیا، فیصلہ بھی گیا، پھر حامد خان صاحب نے کیا کہا کہ جس نے نظر اول دی ہو وہی نظر ثانی بھی کر سکتا ہے۔ یہ پاکستان کیا، چلے اس پہ تو باقاعدہ ایک بحث ہو رہی ہے، جس نے نظر اول کی اس نے ہی نظر ثانی کرنی ہے۔ جی دیکھیں ایس آئی سی کو انہوں نے جوائن کیا، لیکن 12 جولائی کی ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے وہ فیصلے سارے سیٹ اسائڈ کر دیے، تو وہ اینٹی اسٹیٹس کو چلے گئے، جس کے اندر وہ پولیٹیکل
पार्टी पीटीआई थी, फिर उन्होंने उसकी एंटाइटलमेंट में कहा चूंकि इस पे 1972 सुप्रीम कोर्ट आसमा जिलानी केस मौजूद है, इस पे 2007 सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, इस पे 2024 सुप्रीम कोर्ट है कि अगर बुनियादी ऑर्डर इलीगल है उसके ऊपर जितना सुपर स्ट्रक्चर होगा वो इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। उस रोशनी में फिर पीटीआई उसके लिए एंटाइटल होगी। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया कि ये आज भी इस केस रिव्यू में भी कहते रहे कि उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी पीटीआई तो पॉलिटिकल पार्टी थी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो आज आप उसको कैसे डिसएंटाइटल कर सकते कि उसको आप सीटें नहीं दे सकते? देखिए, एक बंदे ने इम्तिहान ही नहीं दिया, आप उसको कैसे आप पास होने की डिग्री दे सकते हैं? उनको तो जो हक था उनको वो सीटें मिल गई। अब ये सीटें या तो सर, तो फिर मेरा सवाल है नहीं और मुझे बताएं, चले मिल गई ना, मिल गई ना, फिर पीटीआई को नहीं मिली। अब मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे याद है एतजाज एहसन साहब गालिबन मेरे प्रोग्राम में तो, हाफिज हसन भाई आप मेरे साथ थे पिछले चैनल में, मैंने इस पे प्रोग्राम बड़े तवातुर से किए। अच्छा, मुझे बताएं कि मैंने एतजाज एहसन साहब से, हाफिज भाई एतजाज एहसन साहब से सवाल पूछा था और आप उस प्रोग्राम में गालिबन शामिल थे। मैंने सवाल ये पूछा था 26वीं आईनी तरमीम में वुकला कहते हैं बाहर निकलेंगे इसके खिलाफ, तो एतजाज एहसन साहब ने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में वुकला बाहर निकलेंगे कि शायद अडयाला जेल का दरवाजा टूट जाएगा, फिर नहीं निकले वुकला। अब आप आज भी माशाल्लाह बहुत खुलकर तनकीद कर रहे हैं। आप जैसे जो वुकला हैं जो वो सड़कों पे निकलेंगे, एहतजाज करेंगे इस बात पे, सिवाय एक्सेप्शनल लॉयर्स के। मैं कहता हूं कि जो इंडिपेंडेंट लॉयर है, आईनी तरमीम को भी सबने फिर एक्सेप्ट किया ना, टीवी की हद तक आप तनकीद करते हैं ना। सुने ना, आपने सवाल किया, मुझे सुने। सड़कों पे क्यों नहीं आए? कहते थे वुकला आएंगे। मेरी बात तो सुने ना। जी जी, कि बात ये है कि हमारे जो पॉलिटिकल मफादात हैं लॉयर्स के, हमारे भी धड़े हैं, और जो इस वक्त इख्तिदार में बैठे हैं उनका इसमें मफाद है, जो नहीं है उसमें, जो इंडिपेंडेंट राय रखते हैं उनका इसके खिलाफ जो आवाज है, उनकी जो राय है, वो जो मेरे वाली सोच है, जो मैं कह रहा हूं, मेजॉरिटी ऑफ द लॉयर्स मुल्क के यही चाहते हैं। ये हाफिज साहब भी चाहते हैं, ये मैं इनके सामने ये मुंह पे बैठ के कर रहा हूं कि हाफिज साहब भी ये चाहते हैं कि ये इस मुल्क के अंदर आजाद अदलिया हो, ये भी चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर आईन और कानून की और रूल ऑफ लॉ की ब्रेक पे जाने, ये भी चाहते हैं। ठीक है जी, लेकिन हाफिज साहब अपना अपना मामला है, अपना अपना। ठीक है हाफिज साहब, जाते जाते आपकी चाहत पूछ लेते कि आप क्या चाहते हैं। रियासत भाई ने काफी कुछ बता दिया जी। हमें इंस्टीट्यूशंस पे बात करनी, जजी से निकल जाना चाहिए। दूसरा ये है, लेकिन यहाँ पे जातियात पे हमले होते हैं जो कि बड़ी गलत, और जो भी आज प्रोसीडिंग्स के अंदर हुआ नहीं होना चाहिए था। दूसरा ये है कि जब आइन और कानून पार्लियामेंट को इख्तियार देता है तो हम कौन होते हैं कि हर चीज को एजिटेट करें? हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट है। तीसरी बुनियादी तौर पे चीज ये है कि अगर इस सारी केस की प्रोसीडिंग्स को देखें तो जिस तरह ये प्रोसीडिंग्स को कंटेस्ट किया गया या जिस तरह का क्वेश्चन ऑफ लॉ थे वो कोर्ट के अंदर एड्रेस ही नहीं, एक फैसला आया, उस फैसले को डिफेंड नहीं किया जा सका और सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया।